أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قبر میں سوال و جواب اور قبر میں عذاب کے بیان میں گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے یہ باب شروع کیا تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ دو مسئلے ہیں. ایک ہے جس کو قبر کا فتنہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتوں کا سوال اور اس کا جواب. اس مسئلے میں بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا اس کا، اس لیے امام ابو داؤد کتاب السنہ میں لا کر بتانا چاہ رہے ہیں اس پر ایمان لانا اہل السنہ کا طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ، قبر کے اندر ملنے والی نعمتیں نیک ہوگا تو، اور قبر میں ہونے والا عذاب اگر برا ہو تو، یہ بھی حق ہے، اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے. وعلیکم السلام. کچھ لوگوں نے اس میں بھی جو ہے اس کا بھی انکار کیا، اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا. یہ بات میں گزشتہ ہفتے بتا چکا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ حدیثیں ہم نے گزشتہ ہفتے سنی تھی، اب کچھ حدیثیں باقی، ایک حدیث بڑی حدیث اس بات کی ہے وہ ہم سنتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے. قبر کے پاس جب پہنچے تو دیکھا قبر ابھی پوری طرح تیار نہیں تھی، ابھی لحد جو ہے بن رہی تھی، گڑا جو ہے ابھی بن رہا تھا پوری طرح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اور شریعت حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ جنازہ جب قبرستان لے جائیں، جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تب تک بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. اب چونکہ ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، جنازہ رکھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، اور ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھ گئے. کأنما علی رؤوسنا الطیر، جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. یہاں ایک چھوٹا سا ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے، قبرستان میں جانے کے بعد یہ احساس آدمی کو ہونا چاہیے کہ وہ قبرستان میں ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. بہت کم آپ دیکھیں گے قبرستان میں جانے کے بعد لوگ خاموش رہتے ہیں. 10-15 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو جنازے کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کو اتارنا، اس کو قبر میں اتارنا، تدفین کرنا. بقیہ لوگ کچھ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے دیکھتے، مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ آپس میں کھڑے گفتگو کرتے ہیں. کبھی تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رشتہ داری کی باتیں، کبھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور اگر نوجوان قسم کی ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے قبرستان جیسا مقام جہاں جانے کا مقصد ایک جو ہے عبرت حاصل کرنا، قبرستان جانے کا ایک مقصد عبرت حاصل کرنا، اس کے منافی ہے. دیکھیں صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تو ایسے بیٹھے، ایک تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر ہے، ہم ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر جو پرندے ہیں. اور سروں پر پرندوں کا مطلب ذرا بھی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یعنی اتنے خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھے رہے. وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، کاڑی تھی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جو ہے زمین کو جو ہے کھرچ رہے تھے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے کسی گہری سوچ میں ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ رہے تھے بیٹھ کر، یہ اس کی علامت ہے. فرفع رأسہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا: استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. یہیں سے باب کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، برحق ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے، برحق ہے. میں جیسے بتایا کہ شاید انسانی عقل اس کو سمجھ نہ پائے کہ جسم تو جو سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، روح کا تو ہمیں کبھی پتہ ہی تھا نہیں، اس لیے کہ علم اتنا ملا نہیں کہ جس سے روح کی حقیقت کو سمجھ سکیں. تو پھر عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟ میں گزشتہ ہفتے مسئلہ واضح کر چکا ہوں کہ صحیح قول کے مطابق عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، چاہے جسم جس شکل میں جہاں بھی رہے، چاہے وہ مٹی بن کے ختم ہو جائے یا کوئی اور شکل اختیار کر جائے. جسم کے جو اجزاء جہاں جیسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتے ہیں. یا صرف روح کو بھی جسم سے الگ بھی عذاب دیا جاتا ہے. یہ 2 مسئلے گزشتہ ہفتے بتا چکا ہوں.
बहरहाल अदाब कब्र बरहक है, इसका पता चलता है, इसीलिए नबी ने उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया। आगे फरमाते हैं उसी हदीस में कि इन्नहु ला यस्मउ खफ्क़ निआलिहिम इदा वल्लौ मुदबिरीन, कि जो कब्र में होता है वो जूते या चप्पल की जो आवाज होती उसको सुनता है जब लोग उसे दफन करने के बाद वापस लौट कर जाने लगते हैं। हीना युक़ालु लह, जबकि उससे पूछा जाता है, या हादा ए फुला मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, वमा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, वमन नबियुक, और तुम्हारे नबी कौन है। ये तीनों का मतलब ये हुआ, ये जो है फितना कब्र है। पहले टुकड़े से अदाब कब्र का मसला साबित हुआ। ये तीन सवालात बताते हैं कि कब्र के अंदर सवाल और जवाब बरहक है, कब्र का फितना बरहक है। क़ाला हन्नाद, दूसरे रावी यानी इमाम अबू दाऊद ने दो सनदों से रिवायत की है, तो दोनों को जो है जोड़ते जा रहे हैं। इमाम अबू दाऊद आगे कहते हैं कि शक्ल ये होगी इसकी कि यअतीही मलकानी फयुजलिसानिही फयक़ूलानि लह, दो फरिश्ते आएंगे, उस मुर्दे को उठाकर बिठाएंगे और उससे कहेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। फयक़ूलु रब्बी अल्लाह, तो कहेगा मेरा रब अल्लाह ताला है। फयक़ूलानि लह मा दीनुक, उससे पूछेंगे तेरा दीन क्या है। फयक़ूलु दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फयक़ूलानि लह मा हादा अर्रजुलु अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, ये आदमी क्या है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था। क़ाल फयक़ूलु हुवा रसूलुल्लाह, तो मुर्दा जो जिसको उठाया गया होगा वो कहेगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फयक़ूलानि वमा युद्री, वो दोनों पूछेंगे तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें जो तुम कह रहे हो। फयक़ूलु क़रअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, तो वो कहेगा मैंने अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद को पढ़ा, फ़आमनतु बिही, जो बातें उसमें आई उस पर ईमान भी लाया हूँ, व सद्दक़तु, और मैंने उनकी तस्दीक भी की है, यानी ये बातें मुझे कुरान से मालूम हुई हैं। अब यहाँ ये बात जहन में रखे कि ये सारी तफसीलात दीन क्या है, अल्लाह कौन है और रसूल कौन है, ये हदीस में मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो है मतलब कुरान में नस के साथ इसी सियाक के साथ आपको ये लफ्ज मिले कि क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा तुम ये जवाब दोगे, ऐसा तज़किरा नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान मजीद में तज़किरा है, या अगर किताबुल्लाह से आम माना लें कि अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत में है, तब फिर हदीस में सराहत के साथ ये जवाबात मौजूद हैं। फ़ज़ालिका क़ौलुल्लाहि तआला, इमाम अबू दाऊद दूसरी सनद से इस लफ्ज़ का इजाफा करते हैं कि ये जो सवाल और जवाब होगा यही अल्लाह ताला का कौल है, जिसमें अल्लाह ने कहा युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया और आखिरत दोनों जगह में कौले साबित के जरिए साबित कदम रखेंगे। कौले साबित से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कलीमा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उनको साबित कदम रखेंगे। तो दुनिया में तो साबित कदम रखना मालूम है, आखिरत में जो साबित कदम रखेंगे उससे मुराद यही कब्र के अंदर सवाल और जवाब के वक्त में उनको साबित कदमी अता करना। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको साबित कदमी अता करेंगे, जो आदमी मोमिन होगा उसको यहाँ जवाबात देने के मामले में। सुम्मा इत्तफ़क़ा, इमाम अबू दाऊद कहते हैं दोनों रावी फिर जो है, इसलिए जैसे कह रहा हूँ कि दो सनदों से रिवायत किए हैं, तो ये दोनों आपस में मुत्तफ़िक़ हो गए, यहाँ से हदीस जो है एक जैसी है। क़ाल फ़युनादी मुनादिन मिनस समा, अब ये नेक बंदा है जिसने हर सवाल का जवाब दे दिया, तो आसमान से एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, अन क़द सदक़ अब्दी, कि मेरे बंदे ने सच कहा, फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्नह, तो जन्नत का बिस्तर इसके लिए बिछा दो, व अल्बिसूहु मिनल जन्नह, और जन्नत का लिबास इसको पहना दो। देखिए बात जहन में रखें, इसकी वजाहत मैं पहले भी किया हूँ कि जन्नत में दाखिला या जहन्नम में दाखिला ये क़यामत के दिन रोज़े महशर के बाद ही होगा, जन्नत में दाखिला और जहन्नम में दाखिला भी। लेकिन कब्र में उससे पहले जन्नत की नेमतें या जहन्नम के अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें जो है वो उनको मिलती रहेंगी। तो कहा जाएगा वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और साथ में उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा भी खोल दो। क़ाल फ़यअतीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, दरवाज़ा खुलेगा तो वहाँ से जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और वहाँ की जन्नत की खुशबुएं उस नेक बंदे तक पहुँचती रहेंगी। क़ाल व युफ़्तहु लहू फ़ीहा मद्द बसरी, कहा नज़र के लिए जो है उसकी नज़र जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जो है उसके लिए खोल दिया जाएगा, यानी कब्र के अंदर रहते हुए जन्नत का नज़ारा भी करेगा। जो दरवाज़ा खुलेगा इससे सिर्फ हवा और खुशबू ही नहीं बल्कि जन्नत का नज़ारा भी उस बंदे को नसीब हो रहा होगा।
قال وإن الكافر، اور اس کے بعد مومن کا مسئلہ ختم ہوا. کہتے ہیں کہ جب کافر کی روح کا مسئلہ ہوگا فذكر موته، اس کی موت کا ذکر کیا جیسے پہلی حدیث میں گزرا کہ موت آئے گی اس کو. وتعاد روحه في جسده، اور اس کے بعد قبر میں اس کے جسم میں بھی اس کی روح لوٹائی جائے گی، کافر کی روح بھی لوٹائی جائے گی. اسی سے یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا تھا، گزشتہ ہفتے میں نے ذکر کیا کہ ہر کوئی زندہ ہے، عالم برزخ میں ہر کوئی زندہ ہے. لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندہ کہا گیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی سب مردے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں. میں گزشتہ ہفتے بتایا آپ کو کہ ہر کوئی عالم برزخ میں زندہ ہے، یعنی اس دنیا میں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک زندگی ہر کسی کی ہے. یقیناً زندگیوں میں فرق ہے. ایک مومن کی زندگی کافر کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے، اور ایک عام مومن کے مقابلے میں ایک شہید کی زندگی کئی گنا بہتر ہے، اور ایک شہید کے مقابلے میں انبیاء کی زندگی بہت اونچی ہے، اور انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کیفیت بہت اونچی ہے. فرق تو ضرور ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ زندگی سے مراد دنیا جیسی زندگی ہے یہ غلط ہے. ورنہ یہ لازم آئے گا کہ کافر جیسے یہاں زندہ ہے ویسے وہاں بھی زندہ ہے، مومن جیسے یہاں زندہ ہے ویسے وہاں زندہ ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ویسے زندہ نہیں ہے کافر. واضح بات انشاءاللہ. تو کہا تعاد روحه فی جسدی، اب اس کے جسم میں روح لوٹائی جائے گی. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آئیں گے اسے اٹھا کر بٹھائیں گے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. فَيَقُولُ ہا لَا أَدْرِي، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. دوسرا سوال اس سے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، تو کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھیں گے کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، تو کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا. تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ان کذب، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جانتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، جانتا تھا ایمان نہیں لایا. ایک معنی یہ ہے. یا پھر یہ کہ ان کذب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی جو ہے مطلب مسئلہ یہ نہیں کہ اب نہیں جانتا، یہ دنیا میں بھی جانتا نہیں تھا، انہیں پہچانا ہی نہیں. اس نے صحیح دین کو پہچانا ہی، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. دین آیا اس کے سامنے تو اس نے جو ہے وہاں جھٹلایا، وہاں اس نے دین کو جھٹلایا. یہ معنی. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جو ہے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو. نعوذ باللہ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اس بندے کے پاس جہنم کی گرمی اور جہنم کی جو ہے جو جھونکے، گرم جھونکے ہوں گے وہ سب آئیں گے. قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، پھر اس کے بعد جو ہے قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، یعنی دائیں طرف کی بائیں طرف کی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. تختلف اضلاعه کا مطلب ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، اتنا خطرناک انداز سے دبائے گی قبر. امام ابو داؤد کی آگے اور اسی حدیث کی ایک اور سند کا ٹکڑا اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم يقيض له اعمى ابكم، اب اس کے پاس ایک اندھا اور بہرا جو ہے فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے. فرشتے کے لیے اندھا یا بہرا جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ جس کو چاہے جیسے بنا سکتے ہیں. عذاب دینے کے لیے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتے ایسے ہیں کہ نہ تو وہ کسی پہ رحم کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اسے انسانی طبیعت میں ہے کہ رحم آ جاتا ہے دیکھ کر. فرشتوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. لیکن یہ اس عذاب کی شدت یا جو ہے مطلب اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص ایک علامت یہ بھی ہے کہ گرچہ فرشتے اللہ کی مخالفت نہیں کرتے لیکن قبر میں جو فرشتہ مسلط ہوگا سزا دینے کے لیے وہ اندھا اور بہرا ہوگا، وہ اندھا اور بہرا ہوگا. معه مرزبۃ من حدید، اس کے ساتھ جو ہے لوہے کا گرز ہوگا. گرز جو آپ دیکھتے ہیں، گرز جس کو آپ دیکھتے ہیں یہاں اگر مندروں میں اگر آپ دیکھیں ہو تو ہنومان کے پاس فلاں کے پاس جو رہتا ہے گرز، اس کو گرز کہتے ہیں، بہت موٹا سا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مرزبہ کہتے ہیں. لوہے کا گرز ہوگا اس کے ساتھ. لو ضرب بها جبل لصار تراب، اور کیفیت کے اعتبار سے کیسا ہوگا یہ گرز کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر بھی مار دیں گے تو پہاڑ جو مٹی ہو جائے گا، اتنا خطرناک جو ہے مطلب یہ ہوگا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا، تو اس سے جو ہے فرشتہ اسے مارے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہیں، مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہیں وہ اس کو سنیں گے.
ایک حدیث اس سے پہلے گزری جس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ مابین المشرق والمغرب سے کیا پوری مخلوقات سنتی ہیں؟ تو ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اہل علم نے بات نقل کی دوسری روایتوں کی روشنی میں کہ مشرق و مغرب کے درمیان کی مخلوقات میں سے سب کے اندر یہ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، الا الثقلین، سوائے جن اور انس کے۔ سنیں گے کون؟ جو قریب کے جانور ہوتے ہیں، قریب میں جو جانور آس پاس ہوتے ہیں۔ اسی کی تائید دوسری احادیث سے ہوتی ہے، ورنہ اگر اس حدیث کا جو ظاہری لفظ آیا ہے دوسری حدیثوں سے ملا کر نہ سمجھا جائے تو اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیشہ تو قبر کے اندر کسی نہ کسی کو سزا دی ہی جا رہی، جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کو، اس کے نتیجے میں جو ہے ساری مخلوقات ہمیشہ پریشان رہیں، حیران رہیں، چیختی چلاتے رہیں، وہ منظر دکھائی دینا چاہیے۔ تو دوسری احادیث میں چونکہ یہ قید آئی ہے، اس قسم کی وضاحت آئی ہے، اس لیے اہل علم نے یہاں بات واضح کی، کہا کہ اس سے مراد مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں سب سن سکتی ہیں، یعنی ہر طرح کی مخلوق اسے سنتی ہے جو اس قبر کے قریب ہو جہاں وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ قال، تو مٹی ہو جائے گا، قال ثم تعاد فیہ الروح، کہا پھر اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہا دو مسئلے، ایک جو ہے عذاب قبر برحق ہے اور دوسرا فتنہ قبر، سوال و جواب برحق ہے۔ ان دونوں کا انکار کرنے والے اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر نہیں ہیں، وہ بدعتی اور گمراہوں کا طریقہ ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کے ساتھ ہی یہ باب جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باب فی ذکر المیزان، ایک اور مسئلہ امام ابو داؤد ذکر کرنے جا رہے ہیں میزان کے بیان میں، ترازو کے بیان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ وارد ہے، جیسے ہم لوگ حدیث پڑھیں گے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فمن ثقلت موازینہ ووضع المیزان، اللہ تعالیٰ نے جو مطلب میزان، ترازو رکھا ہے۔ یہ میزان کیا ہے؟ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ میزان جو ہے واقعی معنوں میں ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، حقیقتاً جیسے ایک ترازو دنیا میں دیکھتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہاں ایک ترازو ہے جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور وہی ہوگا کہ نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے دونوں پلڑے نے، کبھی نیکیوں کا کبھی برائیوں کا، جیسے اعمال ہوگے اس اعتبار سے جھکے گا اٹھے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس پر اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، معتزلہ نے انکار کیا، کہا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے لیکن اس سے مراد بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پکا انصاف کریں گے، برابر برابر انصاف کریں گے، ذرا بھی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ جس طرح ترازو جو ہے بالکل کانٹا بالکل سیدھا ناپ بتاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ مکمل اور اچھا انصاف کریں گے، بس اتنی بات بتانا مقصد ہے۔ یہ معتزلہ کا ماننا ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسلامی شریعت میں قرآن مجید کی آیتوں میں اور احادیث میں جو نصوص آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ میزان برحق ہے، ترازو برحق ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور بعض آثار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نہیں لیکن بعض آثار میں اس کی کیفیت بھی آئی ہے کہ باقاعدہ اس کے دو پلڑے ہیں، یہ ساری کیفیت جو ہے آثار کے اندر یہ چیز آئی ہوئی بھی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ کیا چیز تولی جائے گی؟ کیا مومن بندے کو خود تولا جائے گا اس میں رکھ کر، یا پھر رجسٹر، نیکیوں کے رجسٹر اور برائیوں کے رجسٹر دونوں تولے جائیں گے؟ جسے قرآن میں کہا فاما من اوتی کتابہ بشمالہ بیمینہ، تو یہ جو رجسٹر اعمال کے فرشتے جن کو لکھ کے رکھے ہیں ان کو تولا جائے گا، یا پھر یہ کہ عمل کوئی چیز نہیں ہے جسے جو مطلب تولا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی شکل دیں گے، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، اور اس قسم کی حدیثیں جو فَتُوضَعُ لَهُ الْبِطَاقَةُ، یعنی ایک آدمی کے جو ہے گناہ رکھے جائیں گے تو پوری طریقے سے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ایک بطاقہ، ایک کارڈ لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہوگا، وہ رکھیں گے تو وہ جھک جائے گا، یہ گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ تو اس قسم کی روایتوں کی روشنی میں بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، نیکیوں کے اعمال اور برائیوں کے اعمال والے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، حقیقت میں اعمال ہی تولے جاتے ہیں۔ کیسے تولے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ، غیب کا مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن کے معاملات، سارے معاملات دنیا جیسے ہوں ایسی بات ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے تولیں گے۔ اور آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے، آج تو آپ ہوا کو بھی تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں، ہوا کو بھی، بہت ساری چیزوں کو جو ہے
جن کو عام طور پہ کبھی تولنے کا کوئی تصور نہیں، ناپنے کا، وزن کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ تک آپ کر لیتے ہیں۔ دنیا آج آسان ہے یہ مسئلہ سمجھنا دنیا کے لیے۔ کیفیت جو بھی ہو، اس پر ایمان لانا چاہیے کہ میزان برحق ہے، ترازو ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ رجسٹر کی شکل میں یا اعمال ہی حقیقتاً جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تولیں گے۔ یہ اس باب کا ایک اور مسئلہ ہے، کتاب السنہ کا ایک اور باب ہے۔ چونکہ معتزلہ اس میں گمراہ ہوئے، ترازو کا انہوں نے انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ جو مطلب ترازو کی ضرورت تو جو مطلب وہ سبزی بیچنے والے کو پیش آئے گی۔ تو اہل علم نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے، یہ ان کی گستاخی ہے۔ اللہ نے کہا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی کہ وہ اللہ کی ضرورت کے لیے ہی بنائے۔ اگر مذاق کا یہ انداز اگر اپنایا جائے تو کس کس چیز کا مذاق اڑایا جائے گا؟ تو اسی لیے کہا یہ ان لوگوں کی معتزلہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے۔ اللہ کی شان میں جو ہے مطلب اللہ کو جو ہے وہ بظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس قسم کے الزام سے بری کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں پہلے خود ان کا ذہن جو ہے اس قسم کی گستاخی تصور کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اسے بری کرنے کا مزاج آتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو گستاخی کا معاملہ ہے، اللہ نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیوں اللہ نے یہی سسٹم رکھا؟ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا۔ اللہ نے رکھا نظام ہم مانتے ہیں، کیوں رکھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے فیصلے کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ترازو کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے ترازو تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہی بات اہل سنہ والجماعہ نے کہی ہے۔ تو باب فی ذکر المیزان، ترازو کے بیان میں، اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ترازو کا مسئلہ جیسے میں بتایا براہ راست قرآن مجید سے ثابت ہے۔ شاید امام ابو داؤد اور احادیث بھی جو ہیں صحیح سند کے ساتھ احادیث ہیں اس میں، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاید ان کی اپنی سند سے جو روایتیں ہیں اس میں یہی سند ملی، اس لیے امام ابو داؤد نے اس کو نقل کر دیا۔ روایت یہ ضعیف ہے، مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ بہرحال جیسے کہا قرآن سے ثابت ہے، دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں جہنم کی یاد آئی تو وہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ اپنا معاملہ خود بیان کرتی ہیں کہ جہنم کی یاد آئی تو رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کی، کون سی بات تمہیں رلا رہی ہے؟ قالت ذکرت النار فبکیت، کہا میں نے جو جہنم کی مجھے یاد آ گئی تو مجھے رونا آ گیا۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، حضرت عائشہ نے جواب دینے کے ساتھ پوچھا کہ کیا قیامت کے دن آپ لوگ جو ہے اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثة مواطن فلا يذکر احد احدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یاد رکھیں گے، ہاں نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا جواب دیا کہ مقصد بھی حاصل ہو گیا، ایک خاص بات بھی کھل کر سامنے آئی۔ کہا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان، ترازو کے پاس، حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل، کسی کو ہوش نہیں رہے گا جب ترازو میں اعمال ہوں گے، اسے بس اس طرف توجہ ہوگی کہ جو ہے اس کے اعمال کا کیا ہوگا، ایخف میزانہ او یثقل، کہ اس کا ترازو جو ہے بھاری ہوگا یا جو ہلکا پڑ جائے گا، یعنی نیکیاں جو زیادہ ہوگی یا کم پڑ جائیں گی، اسی فکر میں لگا رہے گا، اسے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی ایک جگہ۔ وعند الكتاب حين يقال ها اقرؤوا كتابيه حتى يعلم اين يقع كتابه، دوسرا مقام جب ہر کسی کو بلا کر اس کا رجسٹر اس کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور کہا جائے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، جب وہ آدمی کہے گا کہ آؤ دیکھو میری کتاب کو پڑھو، اس وقت بھی جو ہے اسے جو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یہاں تک کہ وہ یہ دیکھ لے کہ این یقع کتاب، اس کی کتاب کہاں دی جاتی، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ یہ دوسرا مقام۔ افی یمینہ ام فی شمالہ ام من وراء ظہرہ، اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا پیٹھ پیچھے سے دی جائے گی، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے سے دینا ایک جگہ نیک لوگوں کے لیے دائیں ہاتھ میں دینے کا تذکرہ ہے، برے لوگوں کے لیے 2 جگہ کا تذکرہ آیا ہے، بعض آیتوں میں بشمالہ بائیں ہاتھ میں دینے کا ہے، اور بعض روایتوں میں جو ہے پیٹھ پیچھے سے دینے کا تذکرہ ہے، تو یا تو پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیں گے یا پھر پیٹھ پیچھے سے دیے جائیں گے۔ یہ اس روایت کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے جیسے 2 الگ الگ شکلیں ہیں، پیٹھ پیچھے سے دینا ایک الگ شکل ہے اور بائیں ہاتھ میں دینا ایک الگ شکل ہے، چاہے یہ 2 ہوں یا 1 ہوں، یہ دونوں کا تعلق برے آدمی سے ہے۔
اور تیسری جگہ وعند الصراط اذا وضع بین ظہری جہنم، کہا تیسرا مقام جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا پل صراط، پل کہتے ہیں، پل صراط جسے کہتے ہیں، صراط، صراط پل جس پر سے گزر کر جانا ہوگا، جب وہ جو ہے جہنم پر رکھ دیا جائے گا، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اسی پر سے گزر کر جنتی جنت تک پہنچیں گے، جو جہنمی ہوں گے اس میں گر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو زخمی ہوتے ہوتے بہرحال پہنچیں گے۔ کہ ان تین مقامات پہ کوئی کسی کو جو ہے یاد نہیں رکھتا، لیکن روایت ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد جو مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے میزان برحق ہے، میزان برحق ہے، وہ مسئلہ پہلے ہی جملے سے ثابت ہو گیا۔ تین مقامات جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ یہاں پہنچ کر بابن فی ذکر المیزان ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تین باب ذکر کیے ہیں، ایک کا دجال کا ذکر ہے، ایک جو ہے دجال کا مسئلہ ہے، دوسرے دو باب ہیں جس میں خوارج کا ذکر ہے، اور آخر میں جو ہے مطلب چوروں اور ڈاکوؤں کا ذکر ہے۔ میں نے جیسے شروع سے بات بتائی کہ دیکھیں ان میں سے ہر موضوع جو ہے الگ الگ باب سے تعلق رکھتا ہے، یہ قیامت کے احوال سے متعلق باتیں، لیکن کتاب السنہ میں امام ابو داؤد لائے ہیں تو اس میں یہ بتانے کے لیے کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ ضرور ہے جس کا تعلق اہل السنہ کے منہج اور ان کے طریقے سے۔ تو اب دجال کا ذکر قیامت کی نشانیوں سے، خوارج کا ذکر جو فتنوں سے، یہ الگ الگ ہیں، اور چوروں اور ڈاکوؤں کا مسئلہ جو ہے یہ معاملات، احکام اور معاملات کی چیز ہے، لیکن تینوں الگ الگ ابواب کو بھی امام ابو داؤد نے کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ کتاب السنہ میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے جس کا تعلق جو ہے کتاب السنہ سے ہے، سنت سے ہے، کہ ان مسائل میں غلطی اگر ہوگی تو سنت سے ہٹیں گے، اور ان مسائل میں صحیح رخ پہ رہیں گے تو ہم لوگ جو ہے سنت پر باقی رہیں گے۔ وہ کیا مسائل ہیں؟ تو اصل میں یہ باب اس کے بعد کے جو پورے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو باب ہے اب وہ دجال کا ہے۔ دجال جو ہے اس امت کے سامنے آنے والے مسلمان ہونے کے بعد جو فتنے آئیں گے ان میں جو ہے مطلب سب سے خطرناک فتنہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے بتایا ہے۔ تو سنت سے پھیرنے والے جو مختلف طریقے تھے جو پیش آ گئے امام ابو داؤد نے ان کا ذکر کیا۔ اب دجال کا ذکر کر کے اس بڑے فتنے سے ڈرا رہے ہیں جو اب تک تو پیش نہیں آیا لیکن مستقبل میں پیش آ سکتا ہے، اور جو ہے سنت ہی سے نہیں، سنت سے بھی دور لے جائے گا، اسلام سے بھی انسان کو دور لے جا سکتا ہے۔ تو دجال کا فتنہ بھی سنت سے ہٹانے والا ایک فتنہ ہے۔ یہ ایک اہم پیغام امام ابو داؤد دینا چاہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ خوارج کا تذکرہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس میں دو مناسبتیں، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ خوارج کا جو منہج ہے، خوارج کا جو طریقہ ہے، خوارج کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کی فکر نہیں، ان کا عقیدہ نہیں، ان کا منہج نہیں، اور یہ بات شروع میں ہی انہوں نے ذکر کی، کتاب السنہ کے شروع میں گزری ہے بات یہ۔ لیکن یہاں خاص طور پہ ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ خوارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلا آدمی نکلا ہے، ان میں سے پہلا انسان خوارج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکلا، اور اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی ہے کہ خوارج برابر جو ہر دور میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں کا آخری آدمی دجال کے ساتھ نکلے گا، دجال کے ساتھ نکلے گا۔ یہ جو مناسبت ہے، اسی لیے شاید امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کو شروع میں ذکر کرنے کے بجائے دجال کے ساتھ لا کے یہاں ذکر کیا ہے، اسی مناسبت کے لیے۔ غالباً میں نے یہ چیز کسی شرح میں نہیں پائی، لیکن جو مناسبت دیکھی تو یہی مناسبت سمجھ میں آتی ہے کہ خوارج کا ذکر شروع میں جیسے دوسرے فتنے قدریہ کا ذکر جہاں ہوا اور جو جہمیہ کا جہاں ذکر ہوا وہی ہونا چاہیے، اس کے بجائے کتاب السنہ کے بالکل اخیر میں جب لا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی بتانا مقصد ہے کہ دجال کا فتنہ اور خوارج کا فتنہ ان کا آپس میں ربط ہے، اور خوارج سے لڑنا جو ہے یہ اہل السنہ والجماعہ کی پہچان ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے حدیث آئے گی تو وضاحت کروں گا۔ تو ان سے لڑنا یہ اہل السنہ کی پہچان ہے، خوارج کے خلاف جو ہے لڑنا ایک ہے۔ اور اسی مناسبت سے چوروں اور ڈاکوؤں کا ذکر کیا، اس لیے کہ خوارج جس طریقے سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، ویسے ہی چور اور ڈاکو مسلمانوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں، اسی لیے چوروں اور ڈاکوؤں کے باب کو بھی ضمن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو یہ جو ہے دجال، خوارج اور ان کے ساتھ جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا باب، یہ تینوں کے تینوں ایک طرح سے سمجھیے کتاب السنہ کا بالکل آخری حصہ ہے، بالکل آخری حصہ ہے۔ اور اس میں امام ابو داؤد بتانا چاہتے ہیں کہ سنت سے گمراہ کرنے والے یہ اقوال
ان کی زندگی تک انہوں نے دیکھے اور ان کا رد کیا. اب آئندہ جو ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو سنت سے بھی دور لے جائے گا, اسلام سے بھی دور نکال لے جائے گا. اس فتنے سے بھی انہوں نے ڈرا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ اہل السنہ جو ہوں گے وہ اس فتنے سے جو ہے مطلب بچیں گے. تو یہی اس باب کے اندر بتانا مقصد ہے. تو جو حدیثیں اس مسئلے میں آئی ہیں میں گوانی کے ساتھ ان کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی بات وضاحت کی رہے تو اس کو مکمل کر لیں. سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی روایت نقل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہ لم یکن نبی بعد نوح, کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. وانی انذرکم, اور میں بھی تمہیں جو ہے دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. تو دجال کا ایک فتنہ آنے والا ہے جو ہے سنت سے ہٹانے والا ہوگا, سنت سے دور لے جانے والا ہوگا. یہ فوصفہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ڈرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت ہمیں بیان کر دی. کہا لعلہ سیدرکہ من قد رآنی وسمع کلامی. اللہ کے نبی نے کہا شاید دجال کو جو ہے جس نے مجھے دیکھا ہے اور جس نے میری بات سنی ہے ان میں سے کوئی جو شاید پا لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساری باتیں بیک وقت نہیں بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے فتنے کے بارے میں. پہلے صرف اس کے فتنے کا ذکر ہوا, پھر اس کی بعض علامتیں بیان کی گئی, پھر آخر میں سارا مسئلہ بالکل واضح کر دیا گیا, بالکل واضح کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا. یہ بعد میں جا کر واضح کی. اور اسی فرق کو بعض لوگوں نے نہیں سمجھا. بعض لوگ جنہوں نے جو دجال کے موضوع پہ گفتگو کی وہ اسی فرق کو نہیں سمجھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں کنفیوز تھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا کہ دجال کے سلسلے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز تھے, اسی لیے کبھی آپ نے یہ کہا کہ میرے صحابہ میں سے اس کو کوئی دیکھے گا, کبھی آپ بتاتے نہیں قیامت کے قریب نکلے گا, کبھی آپ کہتے تھے ابن سعید یا ابن سیاد وہی دجال ہے. تو مسئلے کو انہوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے کیا کیا, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جوڑ دیا. کہا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ واضح نہیں تھا. بات ایسی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے علم دیا گیا ویسے ویسے اللہ کے نبی بتاتے جا رہے تھے. تو ابتدا میں جتنی بات بتائی گی اتنی واضح کی, اور اللہ کے نبی کو جو بات معلوم نہیں تھی وہ آپ نے نہیں بتائی. لیکن آخر وقت تک آپ نے یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ یہ فتنہ دجال کا قیامت کے قریب آئے گا, اور جو ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پیشن گوئی واضح طور پہ کر دی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی. تو ایک صفت یہ بھی کہا کہ شاید جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری باتیں سنی ہیں ان میں سے کوئی آدمی اس کو شاید پا لے. یہ ابتدائی دور کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قالوا یا رسول اللہ کیف قلوبنا یومئذ امثلها اليوم قال او خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے دل اس دن کیسے ہوں گے, یعنی ہمارے سے مراد مسلمانوں کے, ہم اگر رہیں تو ہم جو بھی مسلمان رہیں گے ان کے دل اس وقت کیسے ہوں گے جیسے آج ہیں. امثلها اليوم یعنی آج جو ہے کیا ویسے ہی ہیں جیسے وہاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خیر, کہا کہ ہو سکتا اس سے بہتر ہوں گے. اس سے بہتر کیسے ہوں گے؟ بعض علماء نے اس پہلو پہ گفتگو کی, اس لیے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان سب سے بہتر ہے, اور ہر بعد میں آنے والا زمانہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اور برا ہوگا. تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہارے دل اب سے بہتر ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ان حدیثوں سے ٹکرانے والی بات ہے. کہا نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں. مسئلہ بس ایک پہلو اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اب اس وقت جب تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور دجال کے فتنے کو فتنے کے حصے سے سمجھ کر بچنے کی بات کرتے ہو, تو اب مجھے سامنے دیکھ کر تم ایمان لائے ہو, مجھے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو, ایمان لا رہے ہو, تو دل کی ایک کیفیت ہے. لیکن اس وقت جو دجال کے فتنے سے مسلمان بچیں گے, جو مسلمان بچیں گے وہ نبی کو نہیں دیکھے رہیں گے, نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود دجال کے فتنے پر ایمان لائیں گے اور دجال کا انکار کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ایک فتنہ ہے, تو ان کے دلوں کی کیفیت اس مسئلے میں جو ہے تم سے زیادہ بہتر ہوگی. اس لیے کہ ایک آدمی آنکھوں دیکھ کر کسی چیز پہ یقین کرتا ہے اور ایک آدمی بغیر دیکھے یقین کرتا ہے, تو بغیر دیکھے یقین کرنے والے کی کیفیت جو ہے زیادہ اونچی ہے, یعنی ایمان کے درجے میں غیب کے باب میں زیادہ اونچے درجے کا ایمان ہے. تو کہا یہ مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے زیادہ بہتر دل والے ہوں گے, بہتر سوچ والے, بہتر ایمان والے ہوں گے, یہ معنی نہیں ہے, بلکہ صرف یہ پہلو بتانا کہ تم لوگ مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو تو تمہارے پاس ایمان لانے کا داعیہ یا سبب جو قوی ہے.
ان کے پاس یہ پہلو جو ہے کمزور ہوگا لیکن اس کے باوجود ایمان لائیں گے تو اس حیثیت سے وہ لوگ جو ہے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اہل علم نے جو ہے جواب دیا. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ دجال کا فتنہ قیامت کے قریب آنے والا ایک فتنہ ہے جو سنت کی راہ سے ہٹانے والے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، بلکہ امت کے حساب سے سب سے بڑا فتنہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ڈرایا ہے. اور باب کی دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جس کے اللہ تعالیٰ مستحق ہیں. پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا اور کہا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، نوح نے اسے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اس سے پہلے اپنی قوم کے بارے میں نہیں کہا. ہر نبی ڈراتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ایک فتنہ آنے والا ہے، نبی ڈراتے جاتے تھے، لیکن چونکہ کسی نبی کی امت میں آنے والا نہیں تھا تو اللہ نے کسی نبی کو مزید علم دیا نہیں، کسی نبی نے مزید علم اپنی امت کو بھی دیا نہیں. لیکن اس امت میں ہی آنا ہے، نبی کے بعد اور کوئی امت تو ہے نہیں، اسی امت میں آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مزید علم عطا کیا. تو اللہ کے نبی نے بھی کہا فرق یہ ہے کہ پچھلے لوگ صرف ڈراتے رہے، میں ڈرانے کے ساتھ تمہیں اس کے بارے میں کچھ زائد باتیں بھی بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعلمون انہ اعور، تم لوگ جان لو کہ وہ جو ہے کانا ہوگا. کانا کا مطلب کیا ہے؟ احادیث میں واضح ہے کہ دو آنکھیں رہیں گی. ایسا نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں ایک آنکھ ہوگی پیشانی پہ ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو ہے کسی کی تصویر نکال کر ایک آدمی کوئی پیدا ہوا جس کی آنکھ جو یہاں تھی تو کہا کانا دجال آ گیا. اس قسم کے اخبارات میں جو چھپتے رہتے ہیں یہ نہیں. اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ جو ذکر کی ہے کہ دو آنکھیں ہوں گی. اس کی دائنی آنکھ جو ہے مطلب وہ بالکل ابری ہوئی ہوگی. جیسے انگور پچک دیتے، انگور کو آپ جو دبا دیں تو چھلکے سے باہر جیسے دانا نکل کے آتا ہے، ویسے آنکھ اس کی دائنی آنکھ نکلی ہوگی. تو دائنی آنکھ جو ہے مطلب اس کی خراب ہوگی، تو اس اعتبار سے وہ کانا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور آ کر دعویٰ کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، یہ دعویٰ کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کانے نہیں ہیں. یعنی اس کے فتنے کو پہچاننے کی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عطا کی. یہ ہوا دجال کا فتنہ. اس کے بعد امام ابو داؤد نے بابن فی الخوارج ذکر کیا. میں نے جیسے بتایا کہ فتنوں کے بعد کا ذکر کیا، ان مسائل کا ذکر کیا جس میں امت گمراہ ہوئی، اور تو اپنے دور کے بعد جو بڑا فتنہ احادیث میں مذکور ہے دجال کا، اس کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد خوارج کا ذکر کرنا ہے. اور مناسبت میں نے جیسے بتائی کہ ترتیب کے اعتبار سے اسے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن شاید چونکہ خوارج آخر میں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے دجال کے ساتھ بھی لڑیں گے، یعنی اس کے ساتھ شامل ہو کر لڑیں گے، اس لیے جو ہے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. خوارج کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتکب کبیرہ کو، جیسے پہلے گزرا ہے ذکر، مرتکب کبیرہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. تو ان کی خاص پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے، چونکہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو یہ لوگ جو ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ہر وہ مسلمان حکمران جس سے جو ہے مطلب گناہ سرزد ہوتے ہوں اس کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں. جیسے ظالم حکمران ہے، اسلامی شریعت ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ حکمران مسلم حکمران اگر ہے تو ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں جب تک وہ اسلام پر باقی رہے. کافر ہو تبھی اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، کافر نہ ہو تو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں. اسلامی شریعت میں کتاب الامارہ کا بھی اگر پڑھنا ہوا تو وہاں اس کے تفصیلی احکام آپ کو ملیں گے. لیکن اتنا مجمل قاعدہ یاد رکھیں کہ کفر سے کمتر درجے کے گناہ پر اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ خوارج کے پاس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے حکمران کافر نہ ہو کر ظالم بھی اگر ہے، ظلم کرنے والا بھی اگر ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. اور یہی خوارج کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ گناہ کبیرہ کے درجے کے گناہ کو لے کر فتویٰ ایسے دیں گے، حکم ایسا لگائیں گے جیسے وہ کافر ہو چکا ہے. اور جدید دور میں خوارج کی فکر لے کر جو فرقے موجود ہیں، آپ ان کے پاس اس کا اثر دیکھیں گے. ان کا موضوع جو ہے مسلم حکمران ہوں گے، اور مسلم حکمرانوں کی خوبیاں کبھی نہیں بیان کریں گے، ان کی خامیاں، حالانکہ ان کی خامیاں ہیں، ان کی خامیاں چھوٹی نہیں ہیں، بڑی ہی ہیں، لیکن ان خامیوں کا تذکرہ جو ہے مطلب ہمیشہ اس انداز میں کریں گے جیسے لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا منکر یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سب سے بڑی خرابی یہی ہے. اسی لیے یہاں جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث نقل کر رہے ہیں.
جو خوارج کے منہج اور اہل سنت کے منہج کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے منہج سے بچنے اور اہل سنت والجماعہ کے منہج پر قائم رہنے کی تعلیم دی. کیا کیا ہیں دیکھیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. سب سے پہلے امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه. جو آدمی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہوتا ہے، ایک بالشت بھر بھی دور ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یا اسلام کا قلادہ یا ہار جو ہے وہ نکال کر باہر کر دیا، وہ نکال کے باہر کر دیا. امام ابو داؤد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جب کسی مسلم حکمران کے ساتھ ہے تو کسی مسئلے کو بنیاد بنا کر اس حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، اور جو مسلمانوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے اس جماعت سے الگ اپنے آپ کو کر لینا جو ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید ان کو سنائی، کہا فقط خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اسلام اپنے گلے سے جو ہے اسلام کی رسی اس نے نکال کر باہر پھینک دی. کیا مطلب یہ لوگ کافر ہو گئے؟ کیا خوارج کا کافر ہے؟ اس مسئلے میں علماء کی دو رائے. بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ خوارج جو ہے مطلب کافر ہیں، اور اگلے باب میں اس کا تذکرہ آئے گا. بعض علماء، لیکن زیادہ صحیح قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، جنہوں نے خوارج کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑی ہے، ان کی بھی جو رائے تھی وہ یہی کہ خوارج کافر نہیں ہے، خوارج جو ہے کافر نہیں ہے، بلکہ جو ہے مطلب یہ گمراہ فرقے کی ان کی حیثیت ہے. فقط خلع ربقۃ الاسلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے. اسی قسم کے نص کے ظاہری مفہوم کو لے کر بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہیں پوری طریقے سے. جیسے دوسری روایت میں آیا کہ جو ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل کے جاتا ہے. اس قسم کے الفاظ کو دیکھ کر اہل علم میں سے کئی ایک نے کہا کہ یہ کافر ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کی رائے تھی جو نصوص یہ سب دیکھتے تھے، ان کی یہ رائے تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ لوگ کافر نہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں. جیسے حضرت عثمان نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا هل هم من اهل النار؟ قال هم من النار فروا، کیا وہ لوگ کافر ہیں، جہنمی ہیں؟ کہا جہنم ہی سے بچنے کے لیے تو میرے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس قسم کی نصوص کی روشنی میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جماعت سے دوری اختیار کرنا، جو جماعت مسلم حکمران کے ساتھ ہے، اس جماعت کو چھوڑ کر باہر نکل جانا، یہ جو خوارج کا طریقہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ پہلی بات اس حدیث میں معلوم ہے. باب کی دوسری حدیث امام ابو داؤد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ذرا مختلف ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم وائمۃ من بعد یستأثرون بهذا الفیء، کہا تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد آنے والے حکمران ایسے ہوں گے جو اس فیء مال غنیمت کو جو ہے اپنا مال بنا لیں گے. استأثرا کے معنی کسی چیز کو پورا لے لینا، مال غنیمت کو اپنا مال بنا لیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا حال ہوگا؟ قلت، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اما والذی بعثک بالحق، سنیے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتى القاک او الحقک، کہا کہ میں اپنی تلوار کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں گا اور پھر اس کے ذریعے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات میری ہو جائے، یعنی لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا. ظاہر بات ہے حکمران کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو قوی امکان اسی کا رہتا ہے کہ جو آدمی بغاوت کر رہا ہے وہ مارا جائے. اسی لیے انہوں نے اسی پہلو کو سامنے رکھا کہ میری جان جائے گی مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے حکمران جو غنیمت کا مال مسلمانوں کا ہے اپنا مال بنا لیں گے، ایسے لوگوں کے خلاف میں لڑتا رہوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا اولا ادلک علی خیر من ذلک، اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر کہ اس سے بہتر بات تم کو نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تصبر حتی تلقانی، کہا کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے. تو لڑ کر شہید ہو کے مجھ سے ملاقات نہ کرو، بلکہ اس قسم کے ظالم حکمران جو مسلمانوں کا مال لے کر اپنا مال بنا لیتے ہیں وہ ظالم ہیں، لیکن تم ان کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑنے کے بجائے صبر کرو، صبر کر کے تم میرے ساتھ جو ہے آ کر ملو، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. حدیث کے ظاہری لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں. حدیث کا ظاہری لفظ یہی معلوم ہوتا ہے کہ تلوار اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صبر کر لو. بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں موضوع کو کبھی بھی سمجھا جاتا ہے تو باب سے متعلق تمام حدیثوں کو ایک کا احاطہ ہونا چاہیے.
دوسری حدیثوں میں صراحت اس کی آئی ہے، جیسے ابھی آئے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ نہیں کہا جیسے حدیث میں یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز، یہ بہتر ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے ان کے خلاف، جب تک وہ اسلام کو قائم رکھیں، یا مسلمان جب تک جو ہے باقی رہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، اس وقت تک ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مسئلہ یہاں ضمن ایک بات بتا دوں کہ جدید دور کے اندر جہاں جو ہے مطلب انٹرنیٹ کا اور میڈیا کا اس کا اس کا اتنا سب کچھ جو ہے مطلب یہ ہے، وہاں بہت بڑا فتنہ یہی ہے. نص لیتے ہیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث لے کر، اب اس قسم کی حدیث پڑھ کر سنائے، نبی نے خود دیکھیں 2 آپشن رکھے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بس یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے جو اس آدمی کے لیے جو صبر کر لے، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا تو جائز ہے ہمارے لیے، ہم بغاوت کریں گے. اس قسم کی نصوص لے کر بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ مسئلے سے متعلق تمام نصوص کو اکٹھا کر کے بات سمجھنی چاہیے. اگلی حدیث امام ابو داؤد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستکون علیکم ائمہ، تمہارے پاس جو ہے ایسے ائمہ ہوں گے، تعرفون منہم وتنکرون، تم ان میں سے بعض ان کے کاموں کو پہچان لو گے، بعض کام تمہارے لیے نئے ہوں گے ان کے، یعنی بعض کام نئے پہچان لو گے، مطلب تم سے پہلے جو نبی کی سنت ہے، نبی کے بعد خلفاء کی سنت، خلفاء جو سلسلہ چلا ہے انہی کی سنت پر چلیں گے تو تم پہچان لو گے یہ وہی کام ہے جو ان سے پہلے والے لوگ کر رہے تھے. وتنکرون، کچھ باتوں کو تم بالکل نیا دیکھو گے، تم انکار کرو گے، مطلب کچھ ایسے کام کریں گے جو اس سے پہلے والے خلفاء میں نہیں دیکھے تم نے. فمن انکر، قال ابو داود قال ہشام بلسانی، جو آدمی اپنی زبان سے انکار کر دے، فقط برئ، تو وہ بری ہو گیا. زبان سے انکار کر دے کہ یہ غلط ہے حاکم کے کام پر، وہ بری ہو گیا. ومن کرہ بقلبی، اور اگر اس کی استطاعت نہیں، اس سے فتنہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو کوئی آدمی اپنے دل سے اگر اس کا انکار کر لیتا ہے، کیسے ناپسند کرتا ہے، فقط سلیم، تو وہ بھی محفوظ ہو گیا. ولکن من رضی وتاب، لیکن ہلاک و برباد تو وہ آدمی ہوا جو حکمران کی اس نئے اور ناپسندیدہ کام کو دیکھیں، اس سے راضی ہو جائے، بلکہ اس کا ساتھی بن جائے. حکمران کی غلط پالیسیوں کو جو شریعت کے خلاف ہوں ان کو دیکھے، پہچاننے کے بعد اس کے راستے پہ چل نکلے، تو وہ جو ہے ہلاک و برباد ہو گیا. فقیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افلا نقتلهم، اللہ کے رسول یہ لوگ جو نئے نئے کام کریں گے، حکمران بن کر کچھ ایسے کام جو کبھی ہم نے دیکھے نہیں، افلا نقتلهم، کیا ہم ان کو قتل نہ کر دیں، وہی تلوار نہ اٹھا لیں؟ قال لا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ما صلوا، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تب تک تم کو اس کا اختیار نہیں. اسی روایت کو دوسرے الفاظ میں، جو اس میں نہیں، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، یہاں تک کہ حکمران سے ایک دم کھلے قسم کا کفر دیکھو، اور ایسا کفر کہ تمہارے پاس اس کے کفر ہونے کے سلسلے میں بالکل واضح دلیل ہونی چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو حکمران کے خلاف تلوار اٹھانا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. چونکہ ہمارا باب جو ہے باب الامارہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ کتاب الامارہ کا یہ پہلو بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جدید دور کے اندر. اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کی ہوا چلی ہے، اس پس منظر میں مسلم حکمران کے حقوق کی جو بات آتی ہے اور اسلامی شریعت جو اس کے ساتھ معاملے کے آداب بتاتی ہے، اس میں بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کا یہ حکم ہے کہ ہر ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کی جائے. کہتے ہیں اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. حالانکہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت حرام ہے، کافر کے خلاف بغاوت کی اجازت اسلامی شریعت دیتی ہے. تو کتاب الامارہ کا یہ موضوع ہے، ہمارا موضوع نہیں، اس لیے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جیسے میں نے بتایا، خوارج کا باب صرف یہ بتانے کے لیے لایا گیا کہ خوارج کا طریقہ بھی اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اور چونکہ دجال سے ان کی مناسبت ہے، اس لیے امام ابو داؤد نے اسے یہاں آخر میں ذکر کر دیا. قال ابو داؤد افلا نقاتلهم، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سند میں افلا نقتلهم، کیا ہم ان کو قتل نہ کر دیں، اس کے بجائے جو ہے بعض روایتوں میں افلا نقاتلهم، کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں، یہ الفاظ آئے ہیں. قتل کرنے اور لڑائی کرنے کے الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف اس روایت کے اندر موجود ہے. یہ روایت بھی جو ہے مطلب صحیح ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور اسی قسم کی ایک اور حدیث دوسری سند سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ فمن کرہ فقد بریہ، نئے کام دیکھ کر جو ناپسند کرے تو وہ بری ہو گیا. ومن انکر فقد سلم، اور جو اس نے انکار کیا تو وہ محفوظ ہو گیا. قال قتادہ
یعنی من انکر بقلبہ ومن کرہ بقلبہ، یعنی جو آدمی دل سے انکار کرے، دل سے ناپسند کر لے، وہ بھی جو ہے بری ہو جائے گا۔ انکار منکر کے درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں اگر اختیار ہے، آپ کو حکمران ہے، آپ حکمران نہیں، زبان سے روک سکتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں اور اس سے کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا، تو آپ زبان سے روکیں۔ اگر اس کا بھی اختیار نہیں ہے، یا تو آپ کو جان کا ڈر ہے یا بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا ڈر ہے، اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے آپ اس کو برا سمجھیں، برا سمجھ کر آپ صبر کرتے رہ جائیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ستکون فی امتی حنات وحنات وحنات، میری امت میں فتنے ہوں گے، یعنی ایسی ویسی باتیں ہوں گی، یعنی فتنے ہوں گے مختلف، مسلسل فتنوں کے بعد فتنے آتے جائیں گے۔ فمن اراد ان يفرق امر المسلمین وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان۔ یہ جو حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور فتنوں کے دوران ایک مسئلہ یہ بھی فتنہ ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھ کر جو ہے ایک مسلمان حکمران کے تحت پوری مسلمان اجتماعیت ہے، ایسی حالت میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے حکومت کے دعوے دار بن کر اٹھیں گے۔ اور اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر دعوے دار بن کر اٹھتا ہے تو اس کو مار دینے کا حکم ہے، جان سے مار دینے کا۔ تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں۔ خوارج کا مسئلہ اصل میں یہی ہے، خوارج کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر آنے والے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہی دیکھیں گے، اور اس امید پر کہ ہم جس کو لانا چاہتے ہیں یا بعد میں نیا آنے والا اس سے بہتر ہوگا، پرانے کو وہ ختم کرنے کی فکر میں نکلیں گے، اور نتیجتاً ایسا کبھی نہیں ہوگا یا کم ہی ہوگا کہ جو ہے اس سے بہتر کوئی آئے، ایسا کم ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر دعوے دار بن کے نکلتا ہے تو کہا کہ اس کی جو ہے گردن اڑا دو، جیسے اللہ کے نبی نے کہا فمن اراد ان يفرق امر المسلمین، جو آدمی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملے کو منتشر کر دے، یعنی ایک خلیفہ پر جمع شدہ لوگوں کو الگ الگ کر دے، وہم جمیع، اس حال میں کہ وہ سب اکٹھا ہوں، فاضربوه بالسیف کائنا من کان، تو اسے تم تلوار سے مارو چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ پہلا جو خلیفہ ہے وہ تھوڑا گناہ ہونا کر لیتا ہے، اس قسم کا ہے، دوسرا آدمی وقت کا سب سے نیک انسان ہے، کہا کائنا من کان، تو دوسرے آدمی کی گردن اڑا دو۔ اسلامی شریعت کا یہ جو ہے حکم ہے کہ مسلمان خلیفہ اگر ہے، جب تک وہ اسلام پر باقی ہے، اس کے گناہوں کو سبب بنا کر بغاوت کرنا، یہ خوارج کا منہج ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس منہج سے بری ہے، یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو مسئلہ تھا خوارج کا منہج کیا ہے، اس کی وضاحت امام ابو داؤد نے کی۔ اب اس کے بعد اگلا باب، باب فی قتال الخوارج، باب خوارج سے لڑائی کے بیان میں۔ اس میں یہ مسئلہ بتائیں گے کہ جن خوارج کا تذکرہ ہوا، شریعت نے نہ صرف یہ کہ ان کو فتنے کے طور پہ ذکر کیا، بلکہ یہ فرقہ خاص طور پہ اس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے کہ نبی نے اس فرقے کے خلاف لڑنے کی ترغیب دلائی ہے۔ خوارج کا فتنہ آپ اس کو جو ہے دیکھیں، فتنے جو ہے اللہ کے نبی نے کئی پیشن گوئی کی، مختلف گروہوں کے اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، لیکن خوارج کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لڑنے کی ترغیب دلائی، اور لڑنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ یوں سمجھیے کہ اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے مطلب خوارج کے خلاف لڑتے رہیں گے، خوارج کے خلاف لڑتے رہیں گے، یہ اہل السنہ والجماعہ کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ کتاب السنہ کے اندر جہاں جو خوارج کی مناسبت یہ میں نے بتائی کہ وہ دجال سے مناسبت ہے، اس کے ساتھ یہ بھی قتال الخوارج، خوارج سے لڑنے کی جو بات ہے، یہ اہل السنہ کی پہچان ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ خوارج جب نکلیں گے اس وقت مسلمان جو ہے دو گروہوں میں بٹے رہیں گے، ان دو گروہوں میں سے حق سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ فرقہ جو ہے ان خوارج کو قتل کرے گا۔ اور یہی ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف چل رہا تھا، اس وقت خوارج نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی خوارج کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا قتل کیا۔ تو یہ جو ہے اہل السنہ کی پہچان ہے، خوارج کے خلاف لڑنا جو ہے
یہ اہل سنہ کی پہچان ہے. اس حیثیت سے بھی کتاب السنہ سے اس کا تعلق جڑتا ہے. تو باب فی قتال الخوارج، خوارج کی سے لڑنے کے بیان میں، خوارج سے لڑائی کے بیان میں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ عبیدہ بن عمرو السلمانی تابعی ہیں، یہ کہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا تذکرہ کیا. اہل نہروان کون ہیں؟ یہ خوارج ہیں. خوارج جب اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شروع میں تھے، اور جب حکم بنانے کا مسئلہ ہوا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کو کافر بنا کر نکل گئے. تو گروپ بنا کر یہ لوگ اکٹھا ہوئے. تو نہروان جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں اکٹھا ہو کر لڑے تھے. یہ لوگ لڑے تھے حضرت علی سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ فیہم رجل، اللہ کے کہا کہ اس میں ایک آدمی ہے مودن الیدی او مخدج الیدی او مسدون الیدی. تین الگ الگ الفاظ ہیں. ان کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے مطلب ذرا چھوٹا ہوگا، دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جو ہے چھوٹا ہوگا، یا اس میں جو ہے مطلب ایک ہاتھ میں نقص ہوگا، یا تو یہ کہا چھوٹا ہوگا، یا یہ کہا کہ نقص جو ہے ہوگا ہاتھ میں. یا تیسرا لفظ استعمال کیا کہ جس طریقے سے عورت کے پستان کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے ویسے اس کی کوہنی کی نشانی ہوگی. حضرت علی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامت بیان فرمائی. کہا لولا ان تبطروا، اگر مجھے اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ جو ہے مطلب خوش ہو جاؤ گے تو میں تم کو بتاتا لنبأتکم ما وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کیا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس آدمی کو قتل کریں گے یا ان لوگوں کو قتل کریں گے اللہ کے نبی کی زبانی. یعنی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، حضرت علی نے جو مطلب قتل کروایا اور بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تلاش کروایا تو خوارج میں وہ آدمی نکلا جس کے ہاتھ کی علامتیں آپ نے سنی، ان علامتوں پہ پورا اترنے والا آدمی نکلا، جس سے بات یہ طے ہو گئی کہ یہی خوارج ہیں اور یہی جو ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مصداق ہے. اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج ان سے لڑ کر ان پر فتح حاصل کی ہے تو حضرت علی نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ جو ہے ضرورت سے زیادہ خوش ہو جاؤ گے، کہیں تکبر کا شکار ہو جاؤ گے، اگر مجھے اس کا تمہارے اکڑنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تم کو بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے ان سے، جن کو جو ہے جن کے جو لوگ جو ہے ان کو قتل کریں گے. اسے معلوم ہوا کہ خوارج سے لڑنا یہ اہل سنہ کی پہچان تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگوں کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. قال قلت انت سمعت هذا منه، راوی کہتے ہیں عبیدہ سے میں نے پوچھا، عبیدہ تابعی سے، کیا آپ نے یہ بات حضرت علی سے سنی؟ قال ای ورب الکعبہ، ہاں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں نے سنی. جبکہ دوسرے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ حضرت عبیدہ نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ کیا حقیقت میں آپ نے اللہ کے رسول کو ایسی کوئی بات کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے نبی نے ایسی ہی کوئی بات بتائی ہے. تو یہ خوارج سے لڑنے کی فضیلت کا پتہ دیتی ہے حدیث، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خوارج سے لڑتے ہیں. میرے خیال میں درس کو یہیں روک لیتے ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو ہے نماز کے بعد جاری رکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا